قرآن میں ہے یہ بات. جیسے تم سب پڑھو درود ہاں میں ذکر نبی میں ذکر نبی کروں تو وہ انسان کی شکل میں آ کے شفاعت کرائے گا. یہ لوگ درود پڑھتے تھے یہ بندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ کہ درود شریف پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وخطاب المتین وصدق القائلین وقال الحق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار ادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف میں کیونکہ 6667 آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, 6667 آیتیں ہیں, اور ان میں تھوڑی سی کروں گی جتنی تک مجھے مل جائے اور جتنے تک میں آپ کو سمجھا سکوں. تو اس میں چند آیتیں میں اس کو آپ کو بتا دوں گی, کیونکہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں, جتنے بھی تورات زبور انجیل نازل ہوئی ہیں, تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. لیکن قرآن شریف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈائریکٹ کلام کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود آگے, جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ یہ متقین, صالحین, مومنین اور اکابرین اور جتنے زاہد لوگ ہیں, جتنے شہید ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کیٹیگری میں لیا ہے. پھر مسلمانوں سے اے بنی آدم یا جیسے بھی خطاب. لیکن سب سے زیادہ جو میں نے قرآن شریف میں فائنڈ آؤٹ کیا تو اخلاق پہ بہت زیادہ. ہر 2 پیج کے بعد اے رسول تو سب سے بلند اخلاق. تو اخلاق کو میں نے, اور اتباع, اطاعت اور پیروی کو, تو یہ میرے سبجیکٹ ہیں کہ رسول اللہ کی بات کو ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے ان کی شفاعت روز محشر میں ان کی ہمیں چاہیے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرمندگی سے, اللہ کی ناراضگی سے بچا لے, اور ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو میں ایک آیت, 2-3 آیتیں میں لے کر آئی ہوں, اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَأَرْسَلْنَكَ عَلَيْكَ كِتَابٌ طُغْيَانًا, ارسلناک علیکا کتاب طغیان لکل شیء, یعنی ہم نے کتاب تمہیں بھیجی ہے, یعنی کتاب قرآن, لکل شیء ھدی بشریٰ و رحمۃ للکل مسلمین, یعنی ہم نے تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر قرآن کو بھیجا ہے, کتاب کو. اور قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ پر, ان کے قلب پہ نازل ہوا ہے. جو لفظ ہیں وہ قرآن ہے. تو مجسم قرآن تو ہمارے نور مجسم تو ہمارے رسول ہوئے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجیے. سلام علی رسول اللہ مرحبا علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ. کاش پہنچاؤں میں درود و سلام آج روزے پہ یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مابعوث رسالت ہو کے رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے, محسن انسانیت, تو ان کے اب دیکھیں قرآن پڑھتے جائیے نا, تو جب یہ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت اور ہدایت کے لیے ہم نے مسلمانوں کے لیے کتاب بھیجی, ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے وہ کتاب ہے. اب میں اگر اس بات کو دلیل نہ دوں کہ بھئی قرآن زیادہ افضل ہے یا ہمارے رسول افضل ہے, اگر میں دلیل نہ دوں تو میں غلط ہوں. لیکن اگر میں دلیل دیتی ہوں نا تو پھر یہ بات آپ مان لیجیے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ کتاب تو ہے مسلمانوں کی ہدایت, لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے تمام عالمین کے لیے رسول اللہ کو محسن انسانیت بنا کر مابعوث رسالت کر کے عالمین کے لیے. کوئی عالمین, کوئی انڈیا, پاکستان, کینیڈا یا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو میں عالمین کو, اچھا میں نے قرآن میں عالمین کو ڈھونڈا کہ عالمین ہے کا جو ہے نا کہ عالمین کے نہیں ہے, تو مجھے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین مل گیا, عالمین. تو جہاں جہاں تک میرے رب کی خدائی جاتی ہے, ہمارے رسول کی نبوت وہاں تک جاتی ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ مابعوث رسالت کر کے محسن انسانیت کو ہم نے بھیجا کہ رشد و ہدایت کے لیے. حرام کیا ہے, حلال کیا. ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ آ کے نہیں کہا اللہ نے کہ میں اللہ ہوں, میری یہ زمین ہے, ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں, ہم یہ میرے شجر ہیں یا میری کائنات ہے.
हमें रसूल के ज़रिए छुपी हुई बातें पता चली। हराम क्या है, हलाल क्या है, तकवा क्या है, ज़ुहद क्या है, और किस तरीके से ज़िंदगी में ज़कात दे सकते हैं, शादी के सीगे कैसे हैं, नमाज के बाद अमल किस तरीके से हम नमाज पढ़ सकते हैं, वो सारी छुपी हुई चीज़ें हमारे रसूल ने बताई। हमें रसूल ने तमाम तालीम बताई, हज कैसे करते, उम्रा कैसे करते, ज़कात कैसे देते, वो हमें रसूल से हमें पता चली। हमें खुद से, अब जाहिर बात है ये आम लोग आपको कभी भी छुपी हुई चीज़ें नहीं बताएंगे। जो रसूल माबूद से रिसालत होके आएंगे, अब हज़रत आदम से, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि मैंने एक सूरह आपने यासीन सभी पढ़ते होंगे, रोज़ाना ही पढ़ते हैं ना बेशक, तो उसमें आया ना कुरान वल हकीम इन्नका लमन मुरसलीन, ठीक है। जहाँ जहाँ इन्नका आता है, जहाँ जहाँ आप देखिएगा इन्नका जहाँ आता है उसका मतलब होता है रूबरू, सामने, आमने सामने, यानी कि ग्रामर के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यू होता है। ये ग्रामर के हिसाब से कि इन्नका जहाँ भी आप देखेंगे वो रूबरू होता है। तो जब किसी साहबी ने मस्जिद नबी में पूछा, वैसे कुरान की मैं बात पहले कर रही हूँ, बाद में इसकी वजाहत में दूंगी, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साहबी ने पूछा कि आप कब से माबूद से नबी थे? फरमाया कि मैं जब आदम और की मिट्टी और पानी जमा ही नहीं हुआ था, मैं तब से, हाँ तब से मैं, मेरा नूर था, क्योंकि इन्नका लमन मुरसलीन, हाँ सरातुल मुरसलीन, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है उस वक्त सूरह यासीन, यासीन कुरान अल हकीम, तो यासीन पढ़ के अल्लाह ताला सुना रहा है, क्योंकि इन्नका का मतलब मौजूदगी जाहिर हो रही है ग्रामर के हिसाब से कि रूबरू, यानी ये जबकि गारे में आदम भी नहीं आए थे, ना गारा बना था ना पानी, तो आप इस ग्रामर से पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब से जिंदा हैं अब तक हाजिर और नाजिर हैं, और मदद को आते हैं, शिफात वही करेंगे, हौज़ कौसर पे हम पहुँचेंगे, शिफात भी वही करेंगे, दुरूद भी भेजिए। थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आप सवाब में शामिल हों। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है सूरह आल इमरान में, वकुल इन कुंतुम तहब्बूना अल्लाह फतबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो मैं कुछ आयतें जल्दी जल्दी आपको सुना रही हूँ ताकि आपको कुरान के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए आपको पता लग जाए कि जो लोग कहते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह के आम बशर हैं, मैं कहती हूँ कि आम बशर कैसे, जब सूरह यासीन पढ़ रहे हैं वो, उसमें आम बशर नहीं है, वो अल्लाह ताला रूबरू बात कर रहा है उनसे और उनको सूरह यासीन सुना रहा है। तो आप इस बात को दलील, कहीं भी क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी भी मुल्क में आप जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको अपने इसमें रिकॉर्ड में रखें दिमाग में और इस चीज़ को बयान करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम इनको तुम तहब्बूना अल्लाह फतबिऊनी, यानी अगर तुम दावे मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से तुम दावा करते हो कि हमें तो तुमसे मोहब्बत है अल्लाह, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं, तेरी नाराज़गी में बड़े सख्त परेशान हैं, तो अगर तुम्हें दावे मोहब्बत है अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने फरमाएगा जिसने मेरे नबी की इताअत की, पैरवी की, इत्तबा किया, क्योंकि नूर मुजस्सम पूरे कायनात के जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की खुदाई जाती है वहाँ वहाँ तक हमारे नबी की नबूवत जा रही है। तो इसलिए आप ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा दावा करते हो मोहब्बत का, तो जिसने मेरे रसूल से मोहब्बत की उसने समझो मुझसे मोहब्बत कर ली, और मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ और मेरी मोहब्बत उसे घेर लेती है, मोहब्बत। तो ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान में। तो इनको तुम तहब्बूना, यानी अल्लाह ताला फरमान है, ए रसूल कह दो, जहाँ जहाँ कुल आया कह दो, बता दो, समझा दो, पैगाम दे दो। तो ये चीज़ें आप इसको नोट करें, कुरान में कुल जहाँ आता है उसको जैसे सवालिया होता है ना क्वेश्चन, तो इस चीज़ में प्रेजेंट कंटिन्यू आ गया कि वो उस वक्त यासीन सुना रहे थे। अब ये है कि अल्लाह ताला को हम राज़ी कैसे करें, अल्लाह ताला को हम किस तरीके से राज़ी करें, अल्लाह ताला किस तरह से हमसे राज़ी होगा। अब जाहिर बात है अल्लाह ताला ने तग़य्युरात अल्लाह में नहीं है, अल्लाह में ना ही उनका कोई मकान है या ज़माना है कि किसी ज़माने में वो करीब हो जाएंगे, ज़माने में चले जाएंगे, या किसी मकान में है तो उधर करीब हो जाएंगे, तो वो भी नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अल्लाह राज़ी हमसे कैसे हो? नमाज़ पढ़े जा रहे हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं और हर किस्म की इबादत किए जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को हमने राज़ी रखना है। तो नमाज रोज़े से पता नहीं लग रहा ना, तो अल्लाह ताला ने नूर मुजस्सम को तकलीफ फरमाकर दुनिया में माबूद से रिसालत करके इसलिए भेजा, अगर मेरी रज़ामंदी देखनी है, अगर मेरी रज़ामंदी किसी ने देखनी है तो मेरे रसूल को देखो, पंजतन पाक को देखो,
کیونکہ قرآن کے سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں اور بہت سی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن سورہ حجرات میں کھل کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے اصحاب رسول، تم نے رسول کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا. تم نے رسول کے گھر میں برتنوں پہ اگر نظر بھی پڑ جائے نا مسجد میں آتے ہوئے تو ان کے برتنوں کی طرف بھی نظر نہیں کرنا. اے نبی کی جو مطہرات تھیں ان کو بھی فرمایا تھا کہ گھر سے باہر آپ نے نہیں جانا. تو جب کوئی آ نہیں سکتا اور گھر میں اور جا نہیں سکتا تو گھر میں جو تربیت اور جو کچھ بھی درس و تدریس ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اندر رسول دے رہے ہوں گے نا، کیونکہ بہت سی باتیں آپ گھروں میں کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں آپ کو پتا ہے کہ میرا زیور کہاں رکھے، میری پراپرٹی کی چیز کہاں ہے، میرا یہ ہے، ہمارا خاندان کس قسم کا، ہمارے فلانے نے کیا بولا، ہمارے اپنے بہت سے ہوتے ہیں. تو پنجتن پاک کا جو ہے وہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی مثال بنا کر کہ ان کی مثال دی، کیونکہ جنت کے سردار سیدہ فاطمہ اور امام حسن حسین جو بھی ہیں وہ بھی جنت کے سردار ہیں. اب یہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے ہر جگہ ہر ملک میں کہ جو جنت کے سردار کا ذکر کرتا ہے یا جنت کی خواتین، انہا سیدۃ النساء اہل جنہ، انہا سیدۃ النساء اہل سیدۃ النساء العالمین، یعنی خواتین کی جنت کی سردار، خواتین کی سردار. اور وہ شباب میں، وہ تو بچپن میں ہی اعلان ہو گیا تھا. تو اگر جنت کی اور یہ پنجتن پاک کی ذکر کرو تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، یہ سنی ہو گیا. بات سیدھی سی ہے، رسول کے کنبے کو پکڑ لو اور جو ان اصحابہ ہیں، جو صالحین ہیں، قابرین ہیں، جو ان کا بھی جو نورانی لڑی ہے ان سے بھی واسطہ لے کر دعا مانگے. لیکن جو اصل خاندان ہیں ان کو آپ جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ دے رہا ہے. دوسری بات، ایک اور چیز میں آپ کو ایک بات اور بتاتی ہوں کہ وَيُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اگر میرے رسول کو تم نے پیروی اطاعت کر لی، میرے تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. میں تمہاری جو اتنی بھی، میں تمہیں محبت وہ دوں گا جو کہ تمہارے لیے پورے انسانیت میں سب سے بلندی تمہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جگہ ایک مثال میں اور دے رہی ہوں کہ ان الذین آمنوا، کیونکہ مسجد میں ایک صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. چھوٹی سی بات ہے، 1.5 لائن کی بات بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے کہ کیا مسئلے ہیں یہ. تو استجیبوا اللہ اذا دعاکم، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اسی گرامر بھی پکڑی، تو اس گرامر میں تھا صیغہ تثنیہ واحد، صیغہ تثنیہ واحد، یعنی گرامر کے حساب سے، یہ جو گرامر ہوتی ہے نا اس کے حساب سے بھی آپ دیکھیں نا اذا دعاکم تو تثنیہ یعنی صیغہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. اب میں نے جب یہ آیت پڑھی تو اس میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے ایمان والو، جب جب تمہارا رسول پکارے، جب جب تمہیں رسول کی صدا پہنچے یا وہ آواز دے، تم لبیک کہو، دوڑو بھاگو لب کو ان کی طرف جاؤ اور لبیک کہو. تو جب میں نے دعاکم کا جب صیغہ تثنیہ دیکھا تو دعاکم کا مطلب یہ کہ اللہ رسول پکارے، یعنی جمع نہیں ہے، صیغہ بھائی، یعنی جب جب رسول کی آواز نکلے گی اندر سے اللہ بول رہا ہوگا. یعنی گرامر کے ذریعے میں بتا رہی ہوں اذا دعاکم ان الذین آمنوا استجیبوا اللہ، کیونکہ نبی نبا صدا، نبی اللہ کی آواز، گرامر کے حساب سے نبی اللہ نبا صدا، یعنی اللہ کی آواز، صدا نبی میری آواز، نبی میری آواز، نبا صدا. اور یہ جو چل رہا ہے تو نبی اللہ کی آواز. تو رحمت بن کے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور وصلی اللہ علیہ وسلم قبل کا من دون الرحمن الہیۃ یعبدون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول تو سوال کر ان انبیاء سے کہ جو تجھ سے پہلے گزر گئے. اب یہ وقت آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واقع معراج، چونکہ اب یہ مہینہ وہی چل رہا ہے نا رجب کا، شعبان کا، تو لیلۃ القدر کی بھی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوال کر، جبکہ مکہ میں نہیں ہے، جبکہ اس میں مکہ لکھا ہوا ہے، مکی لکھا ہوا ہے آیت کے اوپر، وصلی اللہ علیہ وسلم قبل کا من دون الرحمن وجعلنا الا یعبدون الہیۃ یعبدون. تو اس میں جب سوال کرے اب کون کرے جا کر، اب رسول اللہ کے پاس کوئی جا ہی نہیں رہا، جائیں گے تو نافرمانی رسول، نافرمانی رسول، اللہ کی نافرمانی. جس نے رسول کی نافرمانی کی اسے سمجھو اللہ کی نافرمانی کر دی. اب جب یہ آسمانوں پہ پہنچے ہیں اور وہ آسمانوں پہ پہنچے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اس کے لیے ایک قافلہ تیار ہوا تھا، کیونکہ جو چیزیں کتابوں میں واقعہ ایسا ہے جس میں لشکر کے لشکر گئے ہیں، لشکر کے لشکر پہنچے ہیں. جیسے کوئی قافلہ چلتا تھا اس زمانے میں، مکہ سے مدینہ سے یہ عراق تک قافلے جاتے تھے. تو وہ قافلہ جب پہنچا تو وہ ادھر انا مدینۃ العلم والی بابوہا،
رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو علم کی کوئی پریشانی ہو تو ان سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہو، کیونکہ یہ حدیث میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب وہ علم کا دروازہ ہے تو ادھر ہی پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم آیت لا کے آئے ہو یہ تو زمین آسمان اور یہ پہاڑوں میدانوں میں ریگستانوں میں یہ، اور نہ پانیوں میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں تو نازل ہی نہیں ہوئی ہیں، تو ناسخ منسوخ یہ تو وہ آیتیں ہیں، نہ محکم ہے نہ متشابہ، نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، نہ یہ تعویل ہے نہ یہ تنزیل ہے، یہ تو آسمانوں کی بلند ترین وسطوں پہ نازل ہوئی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری برات آسمانوں میں پہنچا۔ تو یہ وہ مہینہ اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے معراج کا۔ تو معراج میں 2 صفیں لگائی گئی تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاب ڈال کے جب وہ پہنچے تو استقبال کرنے کے لیے 2 صفیں بنائی گئی تھی۔ تو اس وقت وہاں پر وہ واقعہ معراج میں پھر آسمانوں کی سیر کی تھی، تو اس دن نقاب الٹ کے سارے انبیاء نے زیارت کی تھی۔ تو یہ واقعہ جو معراج ہے یہ اسی مہینے کا بھی گزر گیا ہے، لیکن یہ وہی مہینہ ہے۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں، جیسے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ان انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، یعنی تنزل الملائکۃ والروح، اب جو ہے یہ پریزنٹ ہے، یعنی یہ بھی پریزنٹ کنٹینیو ہے، یہ وہ پاسٹ نہیں ہے، یہ فیوچر نہیں ہے، یہ حال ہے ہمارا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، وہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو، جو 1000 راتوں کے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اگر ان کے ذریعے پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہے، یعنی یہ نہیں کہ چلو بھائی ماضی کا تھا، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوتا، وہ تب کی بات تھی۔ بات تب کی نہیں ہے، بات اب کی ہے، وہ اب وہ زمانہ پریزنٹ کنٹینیو میں چل رہا ہے، اور وہ کنٹینیو ہر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اور بڑی مرادوں کی رات آتی ہے۔ لوگ گستاخ راتوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے، ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اب درود پڑھیے، محمد آل محمد پر بھی درود پڑھیے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اور ان کے آل پر درود پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب میں اختتام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی ذرا کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں، تو میں ایک آیت سنانا چاہتی ہوں، والعصر ان الانسان لفی الخسر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقت عصر کی قسم کہ ساری کی ساری انسانیت گھٹے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کو جو حق پہ رہے، یہ نہیں کہ آج حق کر لیا تو کل کو بھول گئے، حق پہ رہے، ڈٹے بھی رہے، اور انہوں نے اپنے ایمان بھی لائے اور صبر کیا۔ 4 چیزیں زندگی جنت کی کنجی، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، اور یہ کہ ایمان پر ڈٹے رہنا، اور ان پہ یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 دن آپ نے حق پہ رہے پر سوچا کہ چھوڑو اب یہ کیا، لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے لوگ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اللہ تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں منا لیں گے، نہیں، وہ اللہ ایک ہے، اس کی ساری بات مانو۔ جب اللہ کو ایک مانتے ہو اس کی ساری باتیں مانو۔ آپ یہ بھی بتائیں نا کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کون کون سی آفت آتی ہے؟ ہاں، اور پھر یہ کہ قوم ثمود کو دیکھو، اور ایک مچھلی کھا کے انہوں نے مچھلی کھائی تھی، اور مچھلی کا شکار کیا تھا، اب دیکھیں کتنا بڑا عذاب آیا ان کے اوپر، بندر بن گئے۔ اور یہ چیزیں اب ہاں، تو یہ مچھلی پر ایک مچھلی کے انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ مچھلی اس دن تم لوگوں نے نہیں کھانی ہے، تو ہفتے والے دن انہوں نے کیا کرا، سمندر کے اندر سے نالیاں ڈال کے اور وہ کھپچیاں ڈال کے نا نالیاں سی بنائی، اس میں سے جو آتی تھی پکڑ لی کہ بھائی ہم سمندر سے نہیں پکڑ رہے۔ تو یہ چالاکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، جب منع کر دیا تو منع کر دیا۔ تو ہاں، والعصر ان الانسان لفی الخسر۔ تو اب میں نے اس کی بھی گرامر تھوڑی سی آپ کو بتا دوں۔ اس میں یہ ہے کہ والعصر، آپ جب فجر پڑھتی ہیں نا تو فجر سے عصر تک فجر سے عصر تک کتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے نا۔ والعصر ان الانسان، عصر اور خسر، اب یہ کیا ہے صیغہ، اس کے بھی معرفہ تسمیہ، اس کا نکرہ و معرفہ ہے۔ نکرہ اسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ عصر کا وقت ہے جو بہت مختصر سا ہے، فوراً مغرب ہو جاتی ہے۔ والعصر ان انسان، یعنی وقت عصر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ وقت عصر یعنی عصر کا وقت وہ ہوگا جس میں بہت ہی کم وقت ملے گا
इंसानों, जो ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी है, और उस थोड़ी सी ज़िंदगी में जब भी आप कभी अपने बचपन से जवानी तक पर जाएंगे तो वो आपको चिमटा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, लगे कि सेकंड में आपने वो ज़माना गुजारा। और खसरन का मतलब ये है कि मारफा, घाटा, यानी उस घाटे का कोई छोटी सी साइज नहीं है, घाटा जिसका कि कोई हद ही नहीं है। मारफा, इसमें मारफा तस्निया का सीधा आ रहा है, इसमें सीधा आ रहा है, और ये है मारफा। तो घाटा, इतना बड़ा घाटा, और ऐसा घाटा जिसका कोई पैमाना नहीं है, ये अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हैं। तो अब ये है कि अल्लाह ताला से हम लोगों को ये चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमसे तू राज़ी हो जा, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया हो तो हमें माफ़ कर दे। हाँ, अब ये है कि तवासो बिल हक़ व तवासो बिल सब्र, कि अल्लाह हम हक़ पर रहें, हम सब्र करें, अमल सॉलिहात है, और हम अमल सॉलिह करें, हमसे कोई अमल ऐसा ना हो जाए किसी दिल आज़ारी, क्योंकि दिल में खुदा बैठा होता है। दिल आज़ारी और एक दूसरे को नीचा दिखाना, और ब्रांडेड करते हैं। आपने ब्रांडेड मेरी चूड़ियाँ हैं, ब्रांडेड मेरे कपड़े हैं, ब्रांडेड मेरी गाड़ी है, ब्रांडेड मेरी क्रॉकरी है। ज़िंदगी में सीरतुन नबी उसवा हुस्ना का, सीरतुन नबी को अपना ले, वो ब्रांडेड, वो चीज़ आपको काम आएगी, ब्रांडेड चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो ज़िंदगी को संवारने के लिए उसवा सीरतुन नबी, उसवा हसना, और अल्लाह ताला के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारें, कि जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। ये चीज़ों से आप लोगों को अल्लाह ताला की जो है हर वक्त जब याद रहेगी, तो अल्लाह भी अस्कुरूनी अस्कुरकुम, मुझे तो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र अर्श पे करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब मैं एक छोटी सी, अगर आप टाइम दे तो 2-3 मिनट में है। हाँ, तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लोग बच्चे, जो छोटे बच्चे बैठे ना, अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे भी, मेरे ख़ानदान में भी बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि मॉम, और मेरे ख़ानदान में क्या, मैंने हर एक से, मतलब जितनी भी मैं कंट्री में रही हूँ, जितनी भी मुल्क में, वहाँ मैंने अक्सर बच्चों को पूछते आकर कि इतने बड़े रसूल प्रॉफिट, और उनसे क्यों लोग जेलस थे, वाई दे डू सो लाइक दैट। वो नूर मुजस्सम थे, उनका साया नहीं था, क्या नज़र नहीं आता था, कि अबू जहल को पता नहीं था, लेकिन जहालत उस पर गालिब थी। तो इस अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना मालहू, उसका माल भी गया, उसका सब कुछ खत्म। तो अल्लाह बदवाएं कोसने दे रहा है, आप क्या, अल्लाह कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसमें कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना मालहू मा कसब, इसका माल भी खत्म हो जाए। तो ये कोसने ही है, अगर देखा, आप देखें ना कुरान की तरफ। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने बच्चों को जवाब ये दिया, क्योंकि ये मक्का के अंदर ये वादी कबेस है और वादी बतहा है मक्का में। तो उधर का ये वाक़या है कि वो इस तरह का वाक़या था कि ये जब 2 साल के थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनकी वालदा भी नहीं थी और के वालिद भी नहीं। मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी, तो उसका मफ़हूम मैं बता रही हूँ कि उस कुरान में फरमाया कि ए रसूल, तुम यतीम थे, तुम्हारी माँ नहीं थी, ए रसूल, हमने तुम्हें पाला, हमने तुझे परवान किया, हमने तेरी देखभाल की, हमने तेरी ख्याल रखा, हमने तेरी हिफाजत की, हमने, अच्छा मैंने हमको ढूंढा